مسجد اقصی میں بلا کے سارے نبیوں کے آگے کھڑا کر کے رب نے اعلان کر دیا جہاں جہاں میری حکومت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی امامت ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ آپ کی پیشانی میں جو نور تھا اس نے سجدہ کیا۔ وہ عورتیں جس کو دیکھ کر انگلیاں کاٹے اس کو یوسف کہتے ہیں، عرب کے نوجوان جس کو دیکھ کر گردنے کٹوالے سے محبت کہتے ہیں۔ کہ جہاں مزار ہوتا ہے وہ برکت کی جگہ ہے۔ یہ تو نہیں رب نے فرمایا کوئی بھی نہیں دے سکتا، فرمایا تو نہیں دے سکتا، نہیں دیکھنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تو نہیں دیکھ سکتا، اس کا مطلب کوئی تو ہے جو دیکھ سکتا ہے۔ نبی بارکنا حولہ، اللہ فرما رہا ہے مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ حصہ ملے جو راز نیاز پہ بٹے تھے وہاں بٹے تھے۔ اب اعلیٰ حضرت کی سوچ کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو کچھ لوگ یہ معراج کی جب بات آتی ہے نا، ابھی بھی یہ تو دور کفر میں تھا، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عقل میں رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور مدینے سے گئے، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں سے بھی گزرتے گزرتے سدرہ سے بھی سدرۃ المنتہا پہنچ گئے، پھر وہاں سے بھی لا مقام تک گئے۔ عقل میں نہیں آتا، عقل میں یہ بات ابھی بھی کچھ لوگ کرتے ہیں یہ بات۔ اقبال نے کہا تھا عقل کو تنقید سے فرصت کیا، عقل کو تنقید سے فرصت کیا۔ اقبال کہتا ہے کہ ہماری عقلیں تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتی، ہر وقت تنقید کرتی ہے، ہر وقت یہ تنقیدی نشانہ سوچتی ہیں، تنقید کے متعلق یہ سوچتی ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے عقل کو تنقید سے فرصت ہے کیا، عشق پر اعمال کی بنیاد۔ عشق پر جب عشق ہو جاتا ہے نا پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اب بولے شان میں فرمایا تھی میرے عشق تے تو مشکوک نہ ہو، میں اج تک غلط نگاہ نہیں دیتی، تیری ہر ملاقات میں انج کیتی جویں موسیٰ نال خدا کی۔ سبحان اللہ۔ تیری ہر ملاقات، ہم تو محبوب سے ملتے ہیں تو یوں ملتے ہیں کہ کہنا پڑتا ہے کہ تیری ہر ملاقات میں انج کیتی جویں موسیٰ نال خدا کیتی، اور تینوں ایک رب کہہ نہیں سکتا باقی ساری رسم ادا کی۔ سبحان اللہ۔ سب کچھ ہم نے مصطفیٰ پہ قربان کر دیا۔ ہمارے حضور نے جو فرما دیا ہے نا، ہماری عقلوں کی کوئی مجال نہیں وہاں پہ سوال کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، حضور کے بچپن کے ساتھی ہیں حضرت ابوبکر صدیق۔ جو قرآن اترنے کی تصدیق کرے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ایک کافر چلا گیا، جب حضور علیہ السلام معراج کر کے آئے نا، خبر دی کہ رات کے کچھ حصے میں میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ جب خبر پھیلی تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ایک کافر چلا گیا، کہنے لگا یار تیرے یار نے جتنا یار تو کچھ بھی کر سکتا ہے، میرا محبوب تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو نے تو کسی کی بات کی تھی، یوں کہتا کہ تیرا یار کہتا ہے، تو پھر ابوبکر کی جان بھی قربان ہے۔ ابوبکر جانتے ہیں کہ اللہ نے وہ مقام حضور کو دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ سبحان اللہ، فرمایا سبحان اللہ۔ یہ ایت کے شروع میں اللہ نے ذکر ہی اس انداز میں کیا کہ اس کا انوکھا ہی انداز ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، سبحان سبح یسبح سبحان، فرمایا سبحان کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک ہے، اللہ کو ذرا کہیں خاطر سبحان اللہ۔ اب
اب رب ابتدا میں ہی بات کر رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اب اگر حضور فرمائے کہ میں معراج کر کے آیا ہوں تو ہم کس سے پوچھیں گے؟ اللہ سے کہ یا باری تعالیٰ بتا تیرا محبوب یہ کہہ رہا ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ جب رب بھی کہہ رہا ہے کہ سبحان اللہ تو پھر کس سے پوچھے؟ پھر کس سے سوال کرے؟ وہ خود فرما رہا ہے کہ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ اب تین قسم کے مہمان ہوتے ہیں، تین کیٹیگری ہوتی ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کو بندہ بلائے نہ اور آ جائے، جس بندے کو جس مہمان کو بندہ بلائے نہ اور بن بلائے آ جائے، ایک وہ مہمان ہوتا ہے، یہ بھی اچھا ہے، مہمان آ جانا بھی۔ اور ایک وہ ہوتا ہے بندہ جس کو بلائے، کارڈ بھیجے، دعوت نامہ بھیجے کہ یار میرے گھر تیری دعوت ہے تو آئی، یہ پہلے سے بھی اچھا ہے، پہلے سے بھی بہتر ہے پہلے سے بہتر۔ پہلا وہ ہے جس کو بندہ بلائے نہ آ جائے، اور ایک وہ ہے جس کو کارڈ بھیجے، دعوت بھیجے، وہ آئے، یہ پہلے سے بہتر ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جس کو بلائے، صرف کارڈ نہ بھیجے، پیغام بھی بھیجے اور خود لینے بھی آ جائے۔ یہ پہلے دونوں سے بہتر ہے نا جی بہتر ہے، پہلے دونوں سے یہ بہتر ہے جس کو بلایا جا رہا ہے، کارڈ بھی بھیجا جا رہا ہے، پھر خود لینے بھی آ گیا، خود بندہ لینے آ گیا، پروٹوکول دیا ہے، عزت دی ہے کہ یہ کوئی عظمت والی شخصیت ہے جس کو کارڈ بھی بھیجا گیا ہے، دعوت بھی بھیجی گئی ہے، پھر لینے کے لیے بھی خود مہمان آگے، میزبان آ گیا ہے۔ وہی تو ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اب فرشتے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، یہ تین فرشتے آئے، اور ان تینوں کے ساتھ 70,000 فرشتے لینے آئے مصطفیٰ، سبحان اللہ، 70,000 فرشتے لینے آئے حضور کو، ان تین فرشتوں کے ساتھ آج کی رات۔ اب میں چلو ایک اور بات کر لیتا ہوں، یہ تو فرشتوں کا ذکر آیا ہے، جب ہجرت کر کے مکے سے حضور مدینے گئے ہیں، جو مدینہ مکہ دیکھ کے آئے، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی دیکھنا نصیب کرے۔ یہ مدینے سے مکے کا سفر 450 یا 500 کے آس پاس کلومیٹر ہے، 550 400 یا 500 کے درمیان میں اتنے کلومیٹر سفر ہے۔ تو حضور حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کے نکلے، اکیلے ساتھ کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب جب غار میں حضرت ابوبکر تھوڑے سے گھبرائے تو حضور نے فرمایا گھبرانا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، سبحان اللہ، اللہ ہمارے، بولیے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون کہہ رہے؟ میرے اور آپ کے نبی کہہ رہے اللہ ہمارے، یہ نہیں کہا اللہ میرے ساتھ، کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ، جو حضور کا ہو جاتا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اب میں کہتا ہوں یہ 450 کلومیٹر سفر کریں میرے اور آپ کے نبی، تو اللہ ساتھ ہے، تو بتاؤ مسجد اقصی سے لے کر سات و سمان کا سفر کیا تو اللہ ساتھ تھا، یعنی کہ جس نے بلایا وہ خود لینے آیا، وہ خود لینے آیا، اللہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی رات کے قلیل سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں سیر کرائی، یعنی کہ رب وہ طاقت رکھتا ہے کہ پوری دنیا کو روک کر مصطفیٰ کو سیر کرے، سبحان اللہ۔
ہاتھ پہ باندھنے والی گھڑی ہوتی ہے، دیکھیے آپ لوگوں نے، دیکھیے گھڑی۔ اب میں ایک سائنس کی سچ بتا رہا ہوں، اگر گھڑی سے سل نکال دے تو وہی رک جاتی ہے، جہاں سیکنڈ کی سوئی ہے، جہاں منٹ کی سوئی ہے، جہاں گھنٹے کی سوئی ہے، وہی رک جاتی ہے جی، یا چلتی رہتی؟ کیا نکالے؟ سیل نکالے، سوئی رک گئی۔ کائنات کا سیل کون ہے؟ محمد کی ذات صلی اللہ علیہ، حضور کی ذات ہے، جب حضور کے تو وہی کائنات رک گئی، اور جس کے صدقے کائنات چل رہی ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے میں ہم نے سیر کرائی کس کو؟ اپنے بندہ خاص کو، کہاں سے؟ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد اقصی تک، بارکنا حولہ، فرمایا وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ، کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ کیا فرما رہا ہے؟ مسجد کے ارد گرد ہم نے۔ اب مجھے بتاؤ، جوتا اتار کے مسجد میں جایا جاتا ہے یا باہر نکلا جاتا ہے؟ مسجد کے اندر جب آتے ہیں جوتا اتارتے ہیں، برکت والی جگہ تو مسجد ہوگی، تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ، بَارَكْنَا حَوْلَهُ، اللہ فرما رہا ہے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ برکت تو ہے مسجد، لیکن اللہ فرما رہا ہے ہم نے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا وہ کون سی برکتیں ہیں جو ارد گرد رکھی ہیں؟ تو رب فرماتا ہے وہ برکتیں عام نہیں، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد انبیاء کے مزار ہیں۔ سبحان اللہ، انبیاء کے جی انبیاء کے مزار ہے، یعنی کہ جہاں مزار ہوتا ہے وہ برکت کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ فرما رہا ہے جہاں مزار ہے وہ برکت کی، جی برکت کی جگہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے شہزادے، حسن کے شہنشاہ، حسن کے بادشاہ، وہ ایک مائی نہ مائی جا رہی تھی بازار میں، رات اندھیری تھی، چلتی چلتی دیکھا کیا دور سے کونے میں ایک روشنی پھیل رہی ہے۔ مائی جب قریب پہنچی تو کیا دیکھتی اتنی روشنی کہ نیچے پاؤں کے پاس پڑے ہوئے زمرات نظر آنے لگے۔ مائی نے کہا روشنی دیکھو کہاں سے آ رہی ہے؟ سامنے دیکھا تو ایک حسین نوجوان آ رہا ہے، ایک حسین نوجوان آ رہا ہے۔ پوچھا کون ہے؟ اے نوجوان تو کون ہے؟ جواب دیا میں یوسف ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں یوسف ہوں۔ مائی بول کے کہنے لگی اے یوسف خود بنیا یا کسی نے بتایا ہے؟ سبحان اللہ، بے یوسف خود بنیا یا؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے یہ بنان والا دیکھ لے تے کی آکھے، یہ تو بننے والے کا حال ہے، اگر بنانے والے رب کو دیکھ لے تو پھر کیا بولے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، جی بہت حسن ہے۔ آپ کا حسن کس نے دیکھا؟ زلیخا سے پوچھیے، وہ جس نے اپنے شہر کی عورتوں کو پھل پکڑا دیے، کہا پھل کاٹو، ہاتھ میں تیز تار چھریاں پکڑا دی، اب پھل کاٹنے لگی، ادھر سے ہاتھ جوڑ لیے۔ یوسف اپنے چہرے کے پردے ہٹا کے ذرا رخ تو دکھا، پردے ہٹا کے رخ تو دکھا، اے یوسف دکھا دے تیری مہربانی، بس تھوڑا سا گزر جا۔ آج میں اپنی سہیلیوں کو بتانا چاہتی ہوں میں کسی عام پہ عاشق نہیں ہوئی، جو حسن کا مالک ہے اس پہ عاشق ہوئی۔ سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام اپنا پردہ ہٹا کے باہر آئے تو کیا ہوا تھا؟ ہاتھ خون نکلے، خبر بھی
उसने यूसुफ में इतनी मगन होगी कि हाथ कट के औरतों के पता। बरेली के इमाम से किसी ने कहा, ए बरेली के इमाम बता, तो कहता है मोहम्मद मुस्तफ़ा का हुस्न ज्यादा है। अगर हुजूर का हुस्न ज्यादा है तो तारीख में उठा के कोई एक जुमला दिखा दे, कहीं भी किसी औरत ने अपनी उंगलियां काटी हैं। उसने यूसुफ में तो हजारों औरतों ने काटी थी। तो इमाम अहमद रजा खान फरमाने लगे, वो औरतें जिसको देखकर उंगलियां काटे उसको यूसुफ कहते हैं। अरब के नौजवान जिसको देखकर गर्दने कटवाने से मोहम्मद के सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जाने रहमत कहते हैं। सुभान जिसको अल्लाह देखकर अरब के जवान अपनी गर्दनें कटवा देते हैं। सुभान अल्लाह। आज वो महबूब दूल्हा बना। तो मैंने कहा कि अल्लाह फरमा रहा है मस्जिद अक्सा के हमने इर्द गिर्द क्या रखा है जी? बरकतें रखी है। कौन सी बरकतें हैं? अंबिया के मज़ार है। वो कैसी बरकत है? और यार मेरे और आपके शहर में, हमारा शहर चिश्तियां किस वजह से आबाद है, उस शख्स को ख्वाजा नूर मोहम्मद मारवी कहते हैं, उसे बाबा फरीद कहते हैं जी, उसे दाता अली हजवेरी कहते हैं, जिसके सदके पंजाब आबाद हुआ। मिस्टर कायदे आजम से किसी ने कहा, मिस्टर कायदे आजम मुबारक हो। क्यों मुबारक हो? कहा तूने मुल्क बनाया है, पाकिस्तान वजूद में आया है तेरी वजह से। मिस्टर कायदे आजम ने वहां पे कितना हुस्न वाला जवाब दिया। हमने मेरा कोई कमाल नहीं है। एक दूर दराज से चल के बुजुर्ग आया था, एक बाबा आया, रावी के किनारे पे बैठकर उसने अल्लाह की ज़रब लगाई, पूरे पाकिस्तान में इस्लाम का नूर फैल गया। पहली अल्लाह की ज़रब लगाई, पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब में इस्लाम का नूर फैला, इस्लाम की रोशनी फैली। और जब ने दूसरी अल्लाह की ज़रब लगाई तो वजूद में पाकिस्तान आ गया था। और उस बाबे का नाम दाता अली हजवेरी है। सुभान अल्लाह। हमें हमारे जिन बुजुर्गों ने ये मुल्क दिया है, जिसका हम आज खड़वार कर रहे हैं, जिसके साथ खेल रहे हैं, ये बुजुर्गों की मेहनतें हैं जी, ये बुजुर्गों की काशिशें हैं। मैं अक्सर एक बात ज़हन में आ पता चलो, मस्जिद 25 नमाजी, 25 नमाजी कितने जी? अब 25 नमाजियों तो 50 लोग सोचते हैं कि इमाम इन 25 का कैसा होना चाहिए। 50 लोग सोचते हैं 25 नमाजियों का इमाम भाई दाढ़ी भी पूरी होवे, ते टुरदा भी सही होवे, ते हाफिज भी होवे, आलम भी होवे, नमाज भी पढ़ावे, ते बच्चे भी पढ़ावे, ते आ भी काम करे, ते खत्म ते सी भावे घंटा पहले फोन करिए मौलवी जिथे हुए पहुंचे। जो ये सारी खुसूसियात हम देखते हैं ना जी, देखना भी चाहिए, इतराज नहीं, देखते हैं जी। 25 नमाजियों का इमाम देखने के लिए 50 लोग गौर फिक्र करते हैं। करोड़ों 25 करोड़ कौम के इमाम सुल्तान हाकिम के होने के बारे में भी हमें सोचना है कि 25 करोड़ पाकिस्तान की आवाम का सुल्तान कैसा होना चाहिए। ये भी हमें सोचना चाहिए जी, हाँ सोचना चाहिए। अल्लाह फरमाता है मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द हमने क्या रखी हैं जी? बरकतें रखी हैं। और वो बरकतें क्या हैं? अंबिया के मज़ार हैं। फिर फरमाया मिन आयातिही, और हमने अपनी अजीम निशानियां दिखाई। फिर फरमाया इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनता भी है और देखता। अब मस्जिद ये कहाँ से चला? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी हमशीरा के घर में आराम फरमा रहे थे जी। कहाँ फरमा रहे थे आराम जी? हमशीरा के घर। हजरत अली की बहन के घर हुजूर सोए हुए हैं। अब हुजूर सोए हुए हैं, फरमाते हैं जब फरिश्ते आ गए, छत पे चढ़ गए, छत पे चढ़ के, दरवाजा बंद था, छत पे चढ़ गए। अब मैं पूछता हूँ, हमारी छत पे कोई बंदा चढ़े, एक बंदा चढ़ जाए, बाबा सुता उठ के कहता भाई उत्ते कोई है, गुआंढियां भी आवाज दे देता उत्ते कोई
ऐसे ही है ना, हमारी छत पे कोई आ जाए रात का वक्त हो तो हम शोर मचा देते, ऊपर कोई, तो एक एक फरिश्ते के साथ कितने फरिश्ते थे? 70,000, यानी इतने फरिश्ते छत पे और नबी सो रहा है। ये कोई और बात नहीं करेगा। हुजूर फरमाते हैं नबी सोता नहीं, नबी के जिस्म की आंखें बंद होती हैं, दिल की आंखें खुली रहती हैं। अब हुजूर देख रही है, जी जी हुजूर देख रहे हैं, हुजूर को पता है ऊपर कोई आ चुका है, लेकिन आप जिस्मानी तौर पे आराम फरमा रहे। अब छत पहाड़ी थी, हुजूर नीचे लेटे हुए, कहाँ लेटे हैं जी बोलिए? नीचे लेटे हैं, जमीन पे लेटे हुए। अब फरिश्ते अंदर आके हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? भरोसा दिया था, कौन को चुमा था जी? नहीं चुमा, चुमा है। हुजूर कहाँ है? लेटे हुए थे ना, जमीन पे थे, क्या बुलानी जगह पे थे, यानी कि हुजूर जमीन पे लेटे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम झुक के बोसा दिया ना। कुछ लोग कहते हैं सजदा किया, मैं कहता हूं जिब्रील ने नहीं सजदा किया, जिब्रील की पेशानी में एक नूर था, वो नूर झुक कर अंबिया को सजदा कर रहा। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने फरमाया आपके इश्क को देखो, आपने अकीदे को भी बचा लिया और मोहब्बत मुस्तफा को भी बयान कर दिया। इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं जिब्रील ने सजदा नहीं किया, जिब्रील झुके, आपकी पेशानी में जो नूर था उसने सजदा किया और फिर क्या किया? बोसा दिया, बोसा दिया जी, बोसा दिया। हुजूर को कदमैन को बोसा दिया, कदमैन शरीफैन को बोसा दिया। वो बोसे के जरिए आप तक ठंडक पहुंची, आपने जिस्म की आंखों से अपने आप को जाहिर किया। हुजूर बेदार हुए, फरमाया कैसे आए हो? हाँ भाई कैसे आए हो? रात के वक्त क्यों तंग कर रहे हो, क्यों उठा रहे हो, क्यों जगा रहे हो, कैसे आए हो? कहा जी सोने माही तेरे दीदार दा मुश्ताक है। यार गौर करो, एक वो पैगंबर भी है जो कहता है अल्लाह मैंने तुझे देखना है, अल्लाह मैंने तुझे मैं तो नहीं देख सकता, ये कभी नहीं दे सकता, ये तो नहीं रब ने फरमाया कोई भी नहीं दे सकता, फरमाया तू नहीं दे सकता, नहीं देखना है। मैं कह रहा हूँ ना तू नहीं देख सकता, इसका मतलब कोई तो है जो देख सकता है, कोई तो है जो देख सकता है और वो महबूब रब्बुल आलमीन है। कहा अल्लाह बुला रहा है, आइए चले अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह हुजूर ने तो नहीं कहा था मैंने मेराज करनी है, मुझे अपने आप को दिखा, वो उधर से पैगाम आया, रब फरमाया सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, फरमाया आजो पाक जात बुला रही है, रब दीदार का मुश्ताक है, यानी वो बना के खुद देख रहा है मैंने बनाई कैसी हस्ती है, वो खुद बना के देख रहा है। मैं वो कहते हैं ना शादा एक शायर ने क्या खूबसूरत यहाँ पे आवाज खींची, कहता तालिब का पता मतलूब को है, तालिब का पता मतलूब को है, मतलूब है तालिब से वाकिफ, तालिब का पता मतलूब को है और मतलूब है तालिब से वाकिफ, पर्दे में बुलाकर मिल भी लिया पर्दा भी बाकी, सुभान अल्लाह, पर्दे में बुला के मिल भी लिया और पर्दा भी बाकी रहा, सुभान अल्लाह। कैसी ये मुलाकात थी। अब हुजूर उठे, हुजूर अलैहिस्सलाम के सीने को चाट किया गया, हुजूर फरमाते मैं देख रहा हूँ, मैं अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हुजूर फरमाते मेरा सीना आज मेरा और आपका सीना चाक किया जाए, पहले बेहोश किया जाता है, फिर खोला जाता है, ऑपरेशन होना फिर खोला जाता है, फिर जान का भी खतरा होता है। तो हुजूर फरमाते मैं, यानी कि पता चला हुजूर मौत के मोहताज
ہاں جی حضور موت کے محتاج، حضور زندگی کے محتاج، زندگی حضور کے پاس اس لیے آئی کہ حضور کی برکت حاصل کرے، موت اس لیے آئی کہ حضور کی صحبت ملے۔ ایک دن حضور سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی امت کتنی ہے؟ آپ نے پھر بتلایا کہ اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ میری امت ہے۔ موت کو کس نے پیدا کیا؟ زندگی کو کس نے پیدا کیا؟ یہ حضور کی امتی ہوگی۔ امتی کبھی بھی نبی امتی کا محتاج نہیں ہوتا، جب بھی ہوتا ہے امتی نبی کا محتاج۔ اب یہ سلسلہ چلا، حضور علیہ السلام تیار ہو گئے، اب وہ سواری بھی ایک آئی تھی جی سواری بڑی خوبصورت تھی، کیا نام تھا جی؟ براق تھا۔ اب یہ سواری کی ایک اپنی ہسٹری، ادھر سے رب نے فرمایا جبریل اٹھو چلو تیاری کرو، محبوب کو لے کے آنا ہے۔ کہا اللہ کس پہ لے کے آنا ہے؟ کہا سواری تیار کرو۔ کہا مولا کون سی سواری تیار کر؟ فرمایا جنت میں چلے جو براق ہیں، حسین سے بھی حسین ہے، خوبصورت سے خوبصورت، جسے تو چاہے پسند کر اسے لے جا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں دیکھتے ہیں براق کو، پہلے براق کو دیکھا، دوسرے پر نظر پڑی، دوسرا جو ہے وہ پہلے سے بھی حسین نظر آتا ہے، تیسرے پر نظر پڑی، تیسرا جو ہے وہ دوسرے سے بھی حسین نظر آتا ہے، جس پر نظر پڑتی ہے وہ حسین سے حسین، حسین سے حسین، چلتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، اچانک ایک براق پر نظر پڑی، ہمارے جیسے ناقص براق پر نظر پڑی، وہ کونے میں لگ کے رو رہا۔ وہ کیا کر رہا تھا جی؟ کونے میں بیٹھ کے رو رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام حیران ہو گئے، سارے براقوں کو نظر ڈالی، کوئی اچھل رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، کسی کے خواہش سے یہ دل اٹھ رہی ہے آج محبوب رب کا میں سواری بن جاؤں، کوئی خواہش اس خوشی میں اچھل رہا ہے، اپنے حسن کو دکھا رہا ہے، لیکن ایک ہے جو کونے میں لگ کے رو رہا ہے۔ حضرت جبریل اس کے پاس چلے گئے، کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ آج تو خوشی کی بات ہے، آج تو وہ آ رہا ہے جس کو رب بھی دیکھنا چاہ رہا ہے، وہ جنت میں بھی آئے گا، تو کیوں پریشان ہے؟ وہ براق اپنی زبان سے بول کے کہنے لگا، اے جبریل دیکھ کتنے براق ہیں، حسینوں سے حسین ہیں، بڑھ بڑھ کر حسین ہیں، میں تو سادہ ہوں نا۔ میں نے کہا کہاں ان حسینوں میں میری باری آئے گی، کہاں ان حسینوں میں یار، کہاں ان حسینوں میں میری باری آئے گی؟ اس غم میں رو رہا ہوں کہ کاش آج میں محبوب کی سواری بنتا۔ رب نے فرمایا یا جبریل یہ میرے یار کی محبت میں رو رہا ہے، اسی کو لے چل۔ سبحان اللہ۔ اس کی محبت میں بندہ روے تو کام بن جاتا ہے، بن جاتا ہے، بندہ روے تو کام بن جاتا ہے، بالکل بن جاتا ہے، کام بن گیا براق کا۔ اب حضرت جبریل فرماتے ہیں جب یہ خبر براق نے سنی وہ اچھلنے لگا، وہ ناچنے لگا، وہ خوشی میں جھومنے لگا۔ حضرت جبریل فرماتے میں حیران ہو گیا، اس پر نظر پڑی تو بقیہ پر نظر ہٹ گئی، وہ اتنا حسین لگنے لگ گیا، وہ اتنا خوبصورت لگا کہ بقیہ سارے براقوں سے میری نظر ہی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ عشق کی مستی جب چڑھتی ہے نا پھر بندے میں حسن بھی آ جاتا ہے، حسن بھی آ جاتا ہے۔ کبھی غور کرنا، ایک وہ بندے کو سامنے کھڑا کر لینا جس کی داڑھی نہیں ہے، ایک دم اس کو کھڑے کر لینا جس کی داڑھی ہے، پھر فیصلہ کرنا حسن والا کون لگتا ہے، حسین کون لگتا ہے۔ آئیے جی براق آ گیا، عرض کی یا رسول اللہ چلیے، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ آپ کے دیدار کا۔ حضور براق کے سوار ہونے سے پہلے رو پڑے، آنکھوں سے آنسو، کدی روندا ریا بہ کے غاراں وچ، کدی روندا ریا بہ کے یاراں دے وچ، اپنی امت لئی رب نو رو رو کے مناتا رہا۔ رو پڑے حضور، رو پڑے۔ جب حضور روئے رب نے فرمایا محبوب کیوں رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا مولا
سواری پہ سوار ہو کے آ جاؤں گا، یہ میری گناہ گار امت کا کیا بنے گا؟ ارے گناہ گار امت کا کیا بنے گا، یہ کیا کرے گی؟ آپ نے فرمایا محبوب آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو دولہا بناؤ۔ دولہا کون دولہا بنا ہے؟ یار ایک بیٹا، میرا بیٹا یا آپ کا بیٹا دولہا بنے، اس کی ماں کیا کہتی ہے؟ سنگیوں پیچھے آ جو میرے پتر ویکھو کہتی ہے جی۔ شادی شدیوں شادی کا سلسلہ ہوتا ہے، آواز سننے کو آتی نہیں، سنگیوں کی چھوڑیوں پیچھے ہٹ جو میرا پتر ویکھن دیو۔ کوئی آ کے کوئی جنوں روز ویکھنی ہے کہتا کوئی جنوں روز ویکھنی ہے، اجی ویکھنی تو روز ہاں پر اج دولہا بنیا ویکھنا ہے۔ رب نے فرمایا محبوب تجھے دیکھتا تو میں روز ہوں، لیکن آج دولہا بنا کے دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بیٹھ جائیے سواری پہ، خوش ہو جائیے۔ آج سواری پہ آئے، جب قبروں سے اٹھیں گے تیرے امتی میں جنت سے براق بھیج دوں گا۔ سبحان اللہ۔ براق بھیج دوں گا۔ دور بیٹھ کے اب جی یہ سفر شروع ہو گیا۔ سفر چلتا چلتا مسجد اقصیٰ میں پہنچا، وہاں پہ امامت کروائی حضور نے، نماز پڑھائی کس کو؟ کس کو نماز پڑھائی؟ انبیاء کو پڑھائی۔ ایسے ہی جی انبیاء کو نماز پڑھائی، ہاں جی انبیاء کو پڑھائی، انبیاء کو پڑھائی نماز۔ کس نے پڑھائی؟ اب حضور فرماتے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہوا، صفے بنی میں پیچھے کھڑا رہا، صفے بنی میں پیچھے کھڑا تھا۔ اب میرے دل میں تھا کہ حضرت آدم کو حکم ہوگا مصلی پہ کھڑے ہو جائیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے دل میں تھا حضرت ابراہیم کو حکم ہوگا مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں، کیونکہ وہ بڑے ہیں نا، وہ بڑے ہیں، وہ پڑھائیں گے۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے مصلی پہ کھڑا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ آج سب کے امام آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون امام ہے جی؟ کون امام ہے؟ حضور۔ اب امامت یہ نماز تھی، نماز تو تھی نہیں، نماز تھی۔ معراج سے جب واپس ہے نماز تو تب ملی ہے، اب یہ جانے سے پہلے کون سی پڑھائی؟ سوال بنتا ہے نا، یہ جانے سے پہلے نماز جو پڑھائی وہ کون سی نماز تھی؟ اور میں بتاتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی پیغمبر تھے، بلکہ ساری پیغمبروں نے یہ خواہش کی اللہ کی بارگاہ میں کہ محمد کا امتی بنا۔ کس کا امتی؟ محمد مصطفیٰ کا امتی بنا۔ اب میں اس مسجد کا امام ہوں، اپنی جامع مسجد کا امام ہے، آگے جو مسجد ہے اس کا امام ہے، دائیں جو مسجد ہے اس کا امام۔ اب یہ جو امام ہے نا، ان کی اجازت کے بغیر کوئی مصلی پہ کھڑا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کھڑا ہوگا تو اس کے پیچھے نماز، علماء کا یہ فتویٰ ہے، اس کے بغیر اجازت کے کوئی کھڑا ہوگا تو اس کے پیچھے نماز، اور کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ امام، ایک ہوتا ہے پورے ضلع کا امام، جیسے کہ کوئی بڑا بزرگ ہو، بڑا رہنما ہو، بڑا امام ہو، کہ یار یہ پورے ڈسٹرکٹ کا امام ہے۔ اب وہ امام اس مسجد میں آ جائے، اس کو میری اجازت کی ضرورت نہیں، بغیر اجازت کی نماز پڑھا سکتا ہے، وہ بغیر اجازت کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ اب مسجد اقصیٰ میں لے کے جانے کا، وہاں پر امامت کرنے کا راز کیا تھا؟ حضور اللہ جانتا تھا کہ حضور مسجد نبوی کے امام ہے، مسجد نبوی کے خطیب ہے۔ کچھ لوگ بعد میں کہیں گے یہ تو اس کی اپنی مسجد تھی، یہ تو ان کی اپنی مسجد تھی، یہاں نماز بھی پڑھا سکتے تھے، خطاب بھی کر سکتے تھے، لیکن مسجد اقصیٰ میں بلا کے سارے نبیوں کے آگے کھڑا کر کے رب نے اعلان کر دیا جہاں جہاں میری حکومت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی امامت ہے۔ سبحان اللہ۔ کھڑا کر کے بتا دیا صرف مسجد نبوی نہیں، مسجد اقصیٰ بھی مصطفیٰ کی مسجد۔ ایک یہ راز تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ کئی نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ مسجد اقصیٰ کا انتقال ہمارے پاس ہے،
لیکن ہم یہ انتقال محمد عربی کو دیں گے، لیکن ایک شرط ہے ہماری خواہش تھی کہ ہم حضور کے امتی بنے، ہم حضور کے امتی بنے، ٹھیک ہے نہیں بنے، اب ہماری خواہش یہ ہے کہ جب حضور معراج کی رات چلیں گے، مسجد اقصی آئیں، وہاں ٹھہرے، سارے نبیوں کے آگے کھڑے ہو اور سارے پیغمبر محمد کے قدموں میں سر رکھ کر اس کے امتی ہونے کا اعلان کریں گے۔ سبحان اللہ، اس کے امتی ہونے کا جی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، اور کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے یہ سنا ہے، بس کوئی کمپرومائز نو انڈرسٹینڈنگ، بس ہماری سوچ ختم، رب کو ہم رب مانتے ہیں، رب کے بعد جو بڑی ہستی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ مسجد اقصی امامت ہوئی، پھر پہلے آسمان میں چلے گئے، وہاں کس سے ملاقات ہوئی جی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام سے پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، اسی طرح چل، پھر سدرۃ المنتہا آ گیا۔ اب جب سدرۃ المنتہا آیا، ایک ساتھی جو مسجد حرام سے چلا وہ یہاں رک گیا، وہ یہاں رک گیا تھا نا جی، سدرۃ المنتہا پہ ایک ساتھی جو مسجد سے چلا وہ وہاں رک گیا۔ کون تھا وہ ساتھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ رک کے کہا یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے توجہ نہیں ہے، آپ کی توجہ ڈگمگا رہی ہے، یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جہاں آگے میں وہ نور سے جو نور سے ہے وہ پہ رک، کہاں میں نہیں جا سکتا، کہاں نہیں جا سکتا۔ فرمایا اللہ کی تجلیاں ہیں، اگر میں تھوڑا آگے جاؤں اللہ کے نور کی تجلیوں سے نوری پر سڑ جائے، میرے نوری پر۔ کس کو کہا؟ محبوب علیہ السلام کو۔ کس نے کہا؟ جبریل۔ میں آگے جاتا ہوں نوری پر، حضور رک کے جی، حضور رک کے۔ اب دیکھنا خیال کیسے آیا ہمارا، اب دیکھنا خیال کیسے آیا کس کا جی؟ چلے تو کس کا خیال آیا؟ امت کا۔ چلے تو کس کا خیال آیا؟ براق پہ بیٹھنے لگے تو کس کا خیال آیا؟ پہلے آسمان پہ کس کا خیال آیا؟ دوسرے پہ، تیسرے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ امت کا خیال۔ سدرۃ المنتہا پہ چلیں گے، جبریل کہنے لگا میں آگے جاتا ہوں تو میرے نوری پر سڑ جائیں گے، رک کے، حضور رک کے۔ کس کا خیال آیا؟ امت کا خیال آیا۔ اب جہاں پر حضور کے قدمین شریف مین میں ایک نلین پاک بھی تھا، نلین تھے جی، نلین جس میں ہم جوتا مبارک کہتے ہیں، جوتا مبارک حضور علیہ السلام کے قدمین شریف میں کے ساتھ تھا۔ اب وہ جوتا مبارک، وہ نالین مبارک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا اگر تو بولنے کی طاقت دے تو آج فرشتوں کے امام سے کلام کروں گا۔ کس سے کلام کروں گا جی؟ کون کہنے لگے؟ میرے اور آپ کے نبی کے نالین مبارک بول کے کہنے لگے، اللہ نے طاقت دی بولے گی۔ اب حضور کے نالین بولے، اے جبریل بتا، مسجد حرام سے چلے تو حضور کے برابر میں قدموں میں، تو حضور کے برابر میں
پہلا آسمان آ گیا تو حضور کے برابر میں قدموں میں، دوسرا آسمان آ گیا تو حضور کے برابر میں قدموں میں، تیسرا آسمان آ گیا تو حضور کے برابر میں قدموں میں، چھٹا آسمان آ گیا، ساتواں آسمان آ گیا، سدرۃ المنتہا گیا۔ اے جبریل تو حضور کے برابر میں قدموں میں، اب سدرۃ المنتہا سے آگے جا رہے ہیں، تو پیچھے میں بھی سبحان اللہ، میں آگے ساتھ جا رہا ہوں۔ اب جوتا بول کے کہنے لگا جبریل کائنات والوں کو بتا دے جو برابری کرتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، جو قدموں میں لگتے ہیں وہ آگے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وہ قدموں میں لگ جائے وہ پار لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، نالین مبارک نے بول کے کہا جبریل سن لے، کائنات کو یہ خبر دے دینا جو برابری مصطفیٰ کی کرے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، جو قدمین کے ساتھ لگ جائے وہ لگ پار جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اب آگے چلے جی، یہاں سے سفر اکیلے ہو گئے، لامکان کا سفر اکیلے، جبریل رہ گئے پیچھے، جبریل پیچھے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال کیا امت کے بارے میں، کہا اللہ میں اکیلا گیا، جبریل جو نوریوں کا امام ہے یہ بھی پیچھے رہ گیا، یہ آگے آتا جو اس کے پاس سایہ تھے، میرے امتی تو گناہ گار ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ چلے جوتے کو کچھ نہیں ہوگا، فرمایا نہیں ہوگا۔ اللہ یہ لباس پہنا ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا، فرمایا نہیں ہوگا۔ اللہ یہ دستار پہنی ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے فرمایا نہیں ہوگا۔ مولا کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ تو عام سے جوتے ہیں، وہ نوریوں کا امام پیچھے رہ رہا ہے، یہ آگے آ رہے، انہیں کیوں نہیں کچھ ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا سونیا دستار کی نسبت آپ کی سر انور کے ساتھ ہے، لباس کی نسبت آپ کے جسمین شریفین کے ساتھ ہے، نالین کی نسبت آپ کے قدمین کے ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ جس کی نسبت آپ کے ساتھ ہو جائے اسے ہمارا نور کچھ نہیں کہتا، اسے ہمارا نور کچھ نہیں۔ اب دیکھنا، اب محبت کا پیغام دیکھنا، حضور نے عرض کیا مولا اگر جس کو نسبت میرے ساتھ ہو جائے اس کو تیرا نور کچھ نہیں کہتا، اگر تو اجازت دے مولا، اگر تو اجازت دے، تو اجازت دے اس جبریل کو نسبت دے کے ساتھ نہ لے جاؤ، تو اجازت دے اس جبریل کو نسبت دے کے ساتھ نہ لے آؤ، پھر بھی تیرا نور جلا دے۔ فرمایا نہیں محبوب، اگر اس کو نسبت مل گئی پھر میرا نور اسے کچھ نہیں کہے گا، لیکن آج نہیں لے کے آنا، لیکن آج کہاں مولا کیوں؟ فرمایا جب آپ معراج کر کے واپس جائیں گے پتہ چلے گا کچھ بکر بلے بول کے کہیں گے یہ تو کوئی معراج نہیں تھی، یہ تو کوئی معراج نہیں تھی، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اے سارے بکر بلو سن لو، جہاں فرشتوں کے امام کی انتہا ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی ابتدا ہے۔ سبحان اللہ، جہاں تک فرشتوں کا امام نہیں جا سکتا اس سے آگے مصطفیٰ جا سکتے ہیں، سبحان اللہ، جا سکتے ہیں جی۔ اب یہاں سے حضور اکیلے چل پڑے، اکیلے چل پڑے، ایسے ہی نہیں اکیلے چلے، لیکن میں کہتا ہوں اکیلے نہیں چلے، اکیلے حضور اکیلے نہیں چلے۔ اب کچھ کیٹاگری ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے لا مقام پہ ادھر سے محمد چلے ادھر سے ہم چلے، ادھر سے حضور چلے ادھر سے رب چلا۔ اب یہ چلتے چلتے لا مقام پہ مل پڑے، لا مقام پہ ملے۔ اب یہاں پہ راز و نیاز کا سلسلہ شروع، یہاں پہ کیا باتیں ہوئی وہ جانے یا ان کا خدا جانے، بہت باتیں ہوئی یار، کیا کتنی باتیں ہوئی ہوں گی کہ پوری کائنات کا سلسلہ روک کے مصطفیٰ محمد
پورا سلسلہ رک گیا، گھڑی رک گئی، وقت رک گیا، عمریں رک گئی، سانس رک گئی، جسم کی حرارت رک گئی، گرم حصے کی گرماہٹ رک گئی، چلتے پانی کی سانسیں رک گئی، سب کچھ رک گئے۔ اب وہاں پہنچ کے لا مقام پہ باتیں ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، یار کی یار سے باتیں ہوئی، کہ